بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان میں سحری کانی ضروری ہے کہ نہیں، اور کون سا ٹائم سحری کانی کے لیے اللہ کے ہاں محبوب ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ سحری کھاؤ اگرچہ ایک گھونٹ پانی کی ہو، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ یعنی ضروری ہے، سحری کھانا ضروری ہے۔ اگر آپ کے ہاں کچھ بھی نہ ہو کھانے پینے کے لیے تو ایک گھونٹ ہی، ایک کھجور کا ٹکڑا اٹھاؤ، ایک گھونٹ پانی ہی پیو، لیکن سحری کھاؤ۔ اچھا، بعض اوقات ہمارا دل بھی نہیں کرتا سحری کھانے کو، کیونکہ روزے میں روٹین چینج ہو جاتے ہیں۔ اب صبح صادق کے قریب اٹھ کر کس کا دل کرتا ہے کہ کھانا شوق سے کھائے، لیکن یہ چونکہ آرڈر ہے اور وہ بھی اللہ کی طرف سے، لہٰذا میں اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سے منقول ہے کہ حضرت عمرو بن العاص ہمیں کہا کرتے تھے کہ میری سحری تیار کریں۔ تو یہ غلام کہتے ہیں کہ جب ہم سحری تیار کر کے اس کی خدمت میں لے جاتے تو عمرو بن العاص اس سے تھوڑا کھا کر باقی کھانا واپس کرتے۔ تو یہ غلام کہتے ہیں کہ ہم ان سے کہتے تھے کہ آپ ہم کو سحری تیار کرنے کا آرڈر کرتے ہو، تو جب ہم تیار کرتے ہیں آپ اس میں سے توڑا کھا کر واپس کر دیتے ہو۔ تو حضرت عمرو بن العاص فرماتے تھے کہ میں سحری اس لیے نہیں کھاتا، اور نہ سحری اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے بھوک لگی ہوتی ہے، بلکہ سحری میں اس لیے کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرماتے تھے کہ ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق یہی ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں جبکہ وہ نہیں کرتے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم پر عمل کرنے کے لیے میں سحری کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سحری کھانے سے ہماری جسمانی طاقت میں اضافہ ہوگا، سحری کھانے سے برکت حاصل ہوگی، روزے میں روحانیت آ جائے گی، اور اس طرح روزے کو اور 4 چاند لگ جائیں گے۔ اچھا، اب ایک اور پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں یہ بہت مشہور ہے کہ سحری کھانے میں تاخیر سے کام لینا چاہیے، اور یہ صحیح بات ہے، بلکہ حدیث ہے، لیکن ہم لوگ اس کی غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ تو وہ ایسی کہ اکثر اوقات اذان دی جا رہی ہوتی ہے اور ہم کھاتے رہتے ہیں، بلکہ بعض تو اذان کے ختم ہونے کا انتظار کرتے کرتے کھاتے رہتے ہیں۔ اس سے مزید ستم ظریفی یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں یہ ہمارے محلے کا اذان نہیں ہے، لہٰذا کھاتے رہو۔ اب یہاں پر 2 باتیں سمجھنے کے قابل ہے۔ اول یہ کہ اذان تب دی جاتی ہے جب صبح صادق ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر اذان دی جائے اور صبح صادق ہو چکی ہو اور کوئی کھانا کھا رہا ہو تو یہ اپنا روزہ خراب کر رہا ہے۔ دوسری بات، اگر صبح صادق نہ ہو چکی ہو اور کوئی اذان دے تو پھر اس اذان کی ویلیو ہی نہیں رہتی، یعنی یہ اذان باطل ہے۔ اب پتہ چلا کہ یہ معاملہ گمبھیر ہے، تو چلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سحری میں کیا معمول تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں سحری فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت انس نے فرمایا حضور جب سحری کو کھانا بند کرتے تھے تو اذان اور حضور کے کھانے بند ہونے کے دوران 50 آیتوں کی تلاوت کرنے کا ٹائم ہوتا تھا، یعنی سحری بند کرنے میں اور اذان کی بیچ کا ٹائم تقریباً 5 سے 8 منٹ تک بنتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اذان سے تقریباً 5، 6، 7، 8 منٹ پہلے حضور کھانا بند کر دیتے تھے، تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ اور آسان حل یہی ہے، آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے، ہر علاقے میں ہر کسی کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہوتے ہیں، لوکیشن آن کر کے رمضان کے مہینے کے افطاری اور سحری کا کیلنڈر اس سے ڈاؤن لوڈ کر لے اور اسی کے مطابق سحری اور افطاری کر لیا کرے۔ ایک اور پوائنٹ یہاں پہ ڈسکس کرتا چلوں، ہمارا رواج یہ ہے کہ ہم سحری جو ہے مڈ نائٹ کو کرتے ہیں، یعنی آدھی رات کو، جس کی وجہ سے پھر ہم نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے۔ تو اس کی اصل وجہ بھی یہی ہے کہ ہم جو مستحب ٹائم ہے اس پہ ہم نہیں کرتے،
سحری ہم اسی ٹائم پہ نہیں کرتے بلکہ مڈ نائٹ کو کر دیتے ہیں، تو پھر سحری اور صبح کی اذان کے درمیان بہت زیادہ ٹائم رہ جاتا ہے۔ ٹائم رہنے کی وجہ سے ہم سو جاتے ہیں، اور سو جانے کی وجہ سے اکثر ہم سے نماز چھوٹ جاتی ہے۔ تو اسی سنت پر عمل کر کے کہ ہم سحری کو جو ہے نا لیٹ کر دیں، تو پھر جو ہی ہم سحری ختم کریں اس وقت اذان ہو چکی ہوگی، اس کے بعد ہم نماز پڑھ لیں، اس کے بعد کوئی سونا چاہے تو بے شک سو سکتا ہے۔ تو اس پوائنٹ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔